بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر میں سنا رہا ہوں. فضل و کمال، ان کا فضل و کمال یہ ہے کہ آپ کاتب وحی تھے. سب سے پہلا فضل یہ ہے کہ وحی کو لکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی قرآن حدیث پر کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کاتب وحی تو ہے، ناقل وحی کہیے، کاتب وحی ہے، وحی کو لکھنے والے. اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ کام ہم لوگ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کاتب وحی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے. حضرت ارباد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان میں سحری کے وقت یہ کہتے سنا، غذائے مبارک کی طرف آتے جاؤ. پھر میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیل العذاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا. میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم علم معاویۃ الکتاب، کتاب اللہ سکھائیے. یعنی کہ لغو ہے. اس زمانے میں تم یہ پڑھ رہے ہو، یہ بھی کہتے سنا بہت. یہ زمانہ اس کتابوں کو پڑھنے کا نہیں ہے، اور یہ کہنے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ تم یہ پڑھ رہے ہو. اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا فرما رہے تھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ. یعنی اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دیجیے. یہ سب سے بڑی دعا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیجیے. دعا بھی معلوم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دیے دعا کی، اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا دیجیے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیجیے. ہادی مہدی. یونس بن میسرہ نے کہا، میں نے دمشق کے منبر پر حضرت معاویہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں صدقہ کرو، لوگوں صدقہ کرو، اور کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں بہت کم آمدنی والا ہوں. ہر کتاب موجود ہے، دین کامل ہے،
تو جو کوئی قرآن حدیث میں سب تو اسی میں ہے. ہمارے بزرگوں نے چھا چھڑ کے سب جمع ہی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی کہ ایسی کتاب وجود میں آ گئی. پورے نصیحت ہدایت کے لیے کافی ہے قرآن کی. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں بہت کم آمدنی والا ہوں، اس لیے کہ غریب آدمی کا صدقہ غنی کے صدقے سے افضل ہے. وہ 10 روپیہ خرچ کرے تو 1 روپیہ کرو، 4 نہ کرو، افضل ہے. لیکن جس کو عادت نہیں رہتی وہ تک کچھ نہیں کرتا. وہ لکھپتی کروڑپتی ہو جائے، وہ 5 روپے کے لیے بیوی کے امر کا انتظار کرتا ہے. یہاں روپیہ ہے، ہم لوگ دیکھا ہے، بمبئی میں رہا ہوں نا، میں نے دیکھا ہے. یہاں ہے روپیہ، یہ نکالتا نہیں. 5 روپیہ بھی نکالتا. یہ تو دل کی بات ہے. مجھے جو سخی آدمی ہے میں کیا ہے، وہ جو بتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بیوی سے اجازت لے گا تب وہ خرچ کرے گا. بیوی کوئی کام نہیں ہوا، بیوی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرو. یوسف نے عبدو کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے سنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرزہ میں مبتلا ہو گئے. ان پر ہلکے ہلکے لحاف ڈالے گئے. لرزہ تھوڑی دیر کے بعد ان لحافوں سے آپ کو تکلیف ہونے لگی. تو جب وہ اٹھا لیے گئے تو فرمایا کہ ان کو پھر اڑاؤ. پھر فرمایا کہ دار دنیا کا اللہ برا کرے، جس میں 20 سال امیر ہو کر رہا اور 20 سال خلیفہ بن کے رہا، اور میں اس حال تک پہنچ گیا ہوں جس کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ لحاف نے اٹھا سکتا ہوں، اوڑھ سکتا ہوں. وہ جانا اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے کتاب قرآن حدیث کے بعد جتنی کتابیں اسی کی شرح ہے، اسی سے الحمدللہ انتخاب ہے. اسی کتاب سیر و اعلام النبلہ تھی رکھی ہوئی. میں نے ماہر رحمت آدمی سے پوچھا کہ سیر و اعلام النبلہ کتاب ہے، اچھی کتاب ہے. کہا یہ وہ کتاب ہے جس کی زیارت کے لیے ہم لوگ جایا کرتے تھے، آج یہاں موجود ہے. حضرت کے سیر اللہ، یہ بھی سیر و اعلام النبلہ سے لکھا ہے میں نے. امیر ہو کر رہا اور 20 سال خلیفہ بن کر رہا، اور میں اس حال تک پہنچ گیا ہوں جس کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ لحاف خود سے اٹھ نہیں سکتا. حضرت بھی کچھ ایسے رہتے تھے کہ لحاف اوڑھ نہیں سکتے تھے، ہم لوگ اڑاتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ انا اول الملوک، یعنی میں پہلا بادشاہ ہوں. میں کہتا ہوں ہاں یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت صفی نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی. خلافت نبوت تو 30 سال کے بعد ختم ہو گئی. حضرت معاویہ والی ہو گئے. بس آپ نے تجمل اور شان شوکت میں مبالغہ فرمایا، اور کم بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جو ان کے رتبے تک پہنچے ہوں. حضرت طاؤس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ صفا پر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کنگھا منگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو لیا اور اس جگہ کا تھا. بس جب میں مر جاؤں اس بال کو میرے منہ میں اور ناک میں ڈال دینا، اس بال کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت میں فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتا تھا تو آپ نے اپنی قمیض اتار کر مجھے پہنا دی، میں نے اس کو رکھ چھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے تراشے
کچھ جمع کر رکھا ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو مجھے 2 قمیض پہنا دینا، تو مجھے وہ قمیض پہنا دینا ہے، وہ قمیض جو ہے، اور ناخن کے تراشے کو میری آنکھ میں ڈال دینا حضور کے ناخن کی طرح، کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ سے حضرت ابو مریم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جس شخص کو مسلمانوں کو والی بنائے، اگر وہ ان کی حاجتوں سے آنکھ بند کر کے پردہ میں بیٹھ جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجتوں کے سامنے پردہ ڈال دے گا۔ ایک بڑی وعید سوال کیا حضرت ابو مریم، ایک مرتبہ حضرت معاویہ سے حضرت ابو مریم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا معاویہ اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے عام لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ایک مستقل آدمی مقرر کیا ہے نا، حاجت پوری کرنے پر وعید۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے بڑی بد کلامی کی، حضرت معاویہ، کسی نے کہا آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ جواب دیا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرے علم کا دامن میری رعایا کے قصور کے مقابلے میں تنگ ہو جائے، جتنا بھی قصور کرے میں علم اختیار کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی تھی کہ قریش کے ساتھ ہمیشہ علم کے ساتھ پیش آنا، یہ ہے قریش کے ساتھ ہمیشہ علم کے ساتھ پیش آنا۔ میرا حال یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص مجھ کو برا بھلا کہتا تھا تو میں علم سے اس کا جواب دیتا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ میرا دوست بن جاتا تھا۔ علم علم کی خاصیت یہی ہے، ہر وقت میری امداد و حمایت کے لیے تیار رہتا تھا۔ علم سے کسی شریف کی شرافت میں فرق نہیں آتا، علم کا نتیجہ نہیں کہ باقا عزت ہی بڑھتی ہے، بلکہ اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان اس وقت تک صاحب الرائے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جہالت پر اس کا علم اور اس کی خواہشات پر ضبط نفس غالب نہ آ جائے۔ یہ سب اوصاف ہیں صحابہ کرام کے، اس کے بعد بزرگوں کے، اکابر کی، وہی چیزیں خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اوصاف، ان اخلاق سے متصف فرمایا۔ اصل تو یہی ہے، جب تک اس کی جہالت پر اس کا علم، اس کے خواہشات پر ضبط نفس غالب نہ آ جائے۔ تمام گزشتہ خلفائے امہات المومنین کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت ارتقاء سمجھتے تھے۔ تمام خلفاء امہات المومنین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ بھی اس سعادت سے محروم نہیں تھے، ازواج مطہرات کی مدد کرتے تھے، اور رتبہ کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ان کی خدمت میں ایک منٹ، ایک مشت، 1,00,000 رقم نظر پیش کرتے تھے، 1,00,000 کی نظر پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً 10,000 5,000 کی رقمیں بھیجا کرتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ۔ یہ معاملہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے منقدر ابن عبداللہ کو 10,000 کی رقم دینی چاہیے، لیکن اس وقت اتفاق سے ہاتھ میں روپیہ نہ تھا۔ اس دن شام کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بھیجی ہوئی رقم آ گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ منقدر کو بلا کر اس میں سے 10,000 کی رقم دے دی۔ عورتوں کی داد و دہیج کا جواب، ہمارے مرد بھی اسے، عورتیں بھی ایسے۔ اللہ یہ تو حرص ہوتا ہے، بہت زیادہ حرص، عمر جتنی بڑھتی ہے حرص اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس حرص سے محفوظ رکھے۔ جب حرص آئے گی دنیا داری آئے گی مجھے، بلکہ اسی کے لیے وہ حرص ہوتی ہے۔ وفات 77 سال کی عمر میں وفات پائی، اور دمشق میں مدفون ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اسی سے تھوڑا سا یاد بھی رہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا ہے. اللہ شوق عبادت نے بیوی بچوں سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا. اور میرے صحابی ہیں سیدنا عثمانی میں مضمون. شوق عبادت نے بیوی بچوں سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا. ایک روز ان کی زوج محترمہ حرم نبوی میں آئیں. امہات المومنین نے ان کو خراب حالت میں دے کر پوچھا کہ تم نے ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تمہارے شوہر سے زیادہ تو قریش میں کوئی دولت مند نہیں. بولی مجھے ان سے کیا سروکار، وہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں. امہات المومنین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. آپ اسی وقت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، خود لے گئے تعلیم دینے کے لیے، اور فرمایا اے عثمان، کیا میری ذات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ بولے میری ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا بات ہوئی؟ ڈر گئے. ارشاد ہوا کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو، دل کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں. پوچھا تھا حکم ہوا کہ ایسا نہ کرو، تمہاری آنکھ پر تمہارے جسم کا، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے. نمازیں بھی پڑھو، آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو. غرض اس فرمائش کے بعد ان کی بیوی پھر امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دلہن کی طرح معطر تھی. یعنی وہ خوش ہو گئے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا. یہ سب حقوق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. سبحان اللہ، کیسی اطاعت اور فرما برداری تھی. کہتے سبحان اللہ، کیسی اطاعت اور فرما برداری تھی کہ اپنے عبادت کے معمول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد طے فرمایا اور اس میں اعتدال اختیار فرمایا، جو ہمارے دین کی امتیازی شان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہجرت کے 30 سال بعد یعنی میں وفات ہوئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان بن مظعون کی مفارقت کا شدید غم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جھک کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس قدر جسم پر نم ہوئے اور اس قدر چشم پر نم ہوئے کہ اشک مبارک حضرت عثمان کے رخسار پر تر ہو گئے. معلوم ہوا کہ اپنے دوستوں کی وفات اور جدائی پر غم بھی کر سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے. یہ سب تعلیمات ہیں. پھر سر مبارک اٹھا کر غمگین آواز میں فرمایا ہے کہ ابو صاحب میں تم سے جدا ہوتا ہوں. تم دنیا سے اس طرح کر گئے کہ تمہارا دامن ذرا بھی اس سے ملوث نہ ہوا. اس وقت مدینہ میں مسلمان کا کوئی خاص قبرستان نہ تھا. حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بقی کو ان کے لیے منتخب فرمایا، چاہتے وہ پہلے صحابی تھے جو اس قبرستان میں دفن ہوئے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ پڑھائی، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے اہتمام سے دفن فرمایا، اور قبر کے سرانے کوئی چیز بطور علامت کے نصب کر دیا. یہ بھی جائز کتبہ. پھر فرمایا اب جس کی وفات ہوگی وہ اسی کے پاس مدفون ہوگا، رضی اللہ تعالی عنہ و نور اللہ مرقدہ. کتنی عمدہ ایک صحابی کی سیرت پوری آگئی، پوری جامع سیرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے سراپا تعلیم، سراپا نصیحت. صحابہ کو بھی ایسا سکھایا تھا کہ وہ بھی خود مقتدا ہو گئے. ایک آدمی مقتدا ہوا، ایک آدمی. اصحابی کا نجوم بے اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب میں سے ستارے کے ہیں، جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اتنے دنوں میں لکھا بہت آدمی نے. حضور کی وفات ہوئی جبکہ خواہش آپ کی تھی.
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں ایک جماعت تیار کر لوں اپنے کام کرنے والوں کی، تب وفات پاؤں، یہ خواہش تھی حضور کی۔ جماعت تیار ہو گئی، بہت عمدہ لکھا کسی عالم مصری عالم نے۔ تب اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہم رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے بعد وفات ہو گئی۔ تو کام اصل ہے۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے بھائی کام کرو، کہیں جاؤ تو کام کرو۔ میں ابھی کام فتح پور میں جو لوگ کہتے تھے یہاں آئیے، کہا بھائی یہاں تو کام ہوا ہی، میں کیسے آؤں؟ یہاں کچھ کام کر لوں تب آؤں گا۔ الہ آباد کے بارے میں بمبئی روڈ کچھ کام کر لوں تو آؤں گا۔ کچھ نہ کچھ تو حضرت سے کام ہوا ہی بھائی، ہر سال میں کم سے کم تاریخ تو ظاہر ہو ہی گیا، اصلاح کی فکر تو آ ہی گئی۔ وہاں علی میں نے لکھا ہے کہ ان کے آنے کے بعد کچھ بمبئی میں بھی کچھ تھوڑا سا اس کا شعور پیدا ہوا، وہاں علی میں نے لکھا کچھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کام کا بناوے اور کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کی امت دعا پھر اللہ تعالی مجھے بھی کسی کام کا بنائے، جو کام کر رہا ہوں اللہ اس کو قبول فرمائے اور صحیح طور سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بنا پہ یاد کیا تھا میری کتابیں جو ناقص ہیں دیکھ لیجیے گا تاکہ اس پہ میں دستخط کر دوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کار آخرت، فکر آخرت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے اور اللہ کی رضا پر ہماری موت ہو، رضا کے ساتھ ان سے ملنا ہو۔ اللہ تعالیٰ اللہم ارزنا ورزانا، اللہ ہم کو راضی کیجیے، ہم سے آپ راضی ہو جائیے۔ سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ آدمی اللہ سے ملے گا تو ہر آدمی، لکھا ہے کہ چور بھی جاتا ہے شاہی دربار میں اور اس کا دوست بھی جاتا ہے، وہ شاہی دربار میں جاتا ہے تو جوتیاں کھاتا ہے، وہ شاہی دربار میں دوست جاتا ہے تو اس کا اعزاز ہوتا ہے۔ بہت عمدہ لکھا۔ چور بھی دربار میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جوتیاں کھاتا ہے، اور وہی دوست جاتا ہے تو اس کے لیے پورا اکرام کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ سے ملنا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع